عشق بڑا اوکھا پینڈا ہے اور قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں استعمال ہوا، بلکہ قرآن کریم میں والذین آمنوا اشد حبا للہ کا لفظ ہے اور دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اشد حبا للہ مطلب جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اور عشق کا معنی بھی یہی ہے، اور ہے دونوں ہی کام بڑے ڈاڈے ہیں۔ حاجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑا خوبصورت لکھا، اور آپ نے جو آپ کو سمجھ آئی آپ نے بیان فرمایا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ عشق تے آتش دوہیں برابر۔ یہ جو عشق ہے نا اور یہ جو آگ ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ عشق تے آتش دوہیں برابر، ہوئے تاں اتھے عشق دا کھیرا، اگ ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ اور پھر آگے خود ہی سوال کر کے نا پھر خود جواب بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ خود ہی یہ کہہ دیا نا دونوں کو، تو پھر کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اس کو تو پانی بجھا دیتا ہے، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے حضرت وہ کوئی مرید تھا، اس نے نا اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا کہ حضرت یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہے، یہ عشق میں اتنی آزمائشیں اور اتنی ابتلائیں کیوں ہیں؟ تو کمال جواب دیا۔ آگے سے پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹا اس لیے تاکہ ہر کچا اٹھ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہی نہ کر دے، اس لیے عشق میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ ہر کوئی نہ دعویٰ کر دے جی میں بھی عاشق ہوں۔ بڑا اوکھا کام ہے۔ میرے استاد تھے نہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کے بڑے ولی ہیں وہ، اور جنون ولی ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں، خود کو چھپاتے ہیں۔ شاداب میں بھی بیٹھے ہوئے کئی افراد نے کئی بار ان کو دیکھا ہو، یہیں سڑک پہ گھومتے پھرتے، لیکن کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ عشق کے حوالے سے حضرت نے بڑی خوبصورت بات سنائی۔ اب کہتے ہیں میں لاہور زیر تعلیم تھا، پڑھ رہا تھا، تو اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے جمعرات کا یا بدھ کا، ویسے میرا گمان ہے کہ شاید بدھ ہی تھا، کہ بدھ کو نا داتا حضور نیچے پہلے محفل سما ہوتی تھی، قوالی ہوتی تھی، تو حضرت ہو محفل سما اور ہو داتا حضور، تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ تو کہتے میں بھی نا اس محفل سما میں موجود تھا، کچھ پڑھنے والے نے ایسا پڑھا، کچھ ماحول بڑا پاکیزہ، سید علی بن عثمان حجویری کا مزار مبارک، کہتے کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی، کچھ ایسا غلبہ آیا، کہتے میں اوپر نا مزار پر گیا اور وہاں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نے عرض کی یا اللہ آج تو بات بس تم، نہ دنیا نہ جنت نہ حور و قصور، صرف تو ہی چاہیے، باقی مجھے کسی چیز کی طلب۔ یہ تو حضرت بہت بڑا دعویٰ تھا نا، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، ترک ما سوا اللہ، بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، یہ تو بہت اس سے اوپر والی کلاس ہے، جا کے تو دعویٰ کر دیا، تو اب ظاہر آزمائش بھی تو آنی تھی نا۔ کہتے اس وقت تو کیفیت تھی نا، حال تھا۔ کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر میں نا باہر نکل گیا، تو بندہ داتا حضور کے باہر ہے نا، تو وہاں 2 سینمے ہیں، تو کہتے میں آگے گیا تو ایک سینمے میں سے نا شو ختم ہوا تھا، تو لوگ فلم دیکھ کے باہر آ رہے تھے، تو کہتے یہ بھی نہیں کو بڑی حسین و جمیل عورت تھی، کالا سا رنگ اس کا، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنگڑی بھی کہتے ہیں، وہ کو فلم دیکھ کے نہ نکلی، تو کہتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، تو کہتے ہیں مجھے اتنی وہ خوبصورت لگی، میرا دل اس کی جانب اس طرح کھنچا کہ میں چل بھی پڑا پیچھے۔ کہتے بس چلنا تھا تو پھر کان میں آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، اسے مزار تے کھلو کے سارا کچھ ہی چھڈن ڈے ہوتے ہونا ہے کیجئے اللہ۔ وہاں کھڑے ہو کر دنیا بھی نہیں، عقبہ بھی نہیں،
हूर भी नहीं, कसूर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस या अल्लाह तू। तो कहते जब उस औरत की जानी मेरा दिल माइल हुआ ना और मैं चल भी निकला, एक कदम उठाया मैंने, तो साथ ही कान में आवाज़ की आई, वाह भाई वाह बंदे, एक ही है जी। वहाँ तो सारा कुछ ही छोड़ने चले थे और अब ये क्या कर रहे। फरमाते मैं वहाँ बैठ के रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वाकई इश्क बच्चों का खेल नहीं है, ये औखा काम है। लेकिन हज़रत कुर्बान जाऊँ, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला ने फिर यहाँ कलम उठाया और कमाल कर दिया हज़रत। अब क्या फरमाते हैं, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, मुख ना मोड़े दर ना छोड़े सै तलवारां खन्ने हो, जितवल वेखे राज माहीदा लगे ओसे बन्ने हो। और फिर क्या लिखते हैं, कहते हैं सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना पन्ने हुआ। ये हुसैन पे खत्म है हज़रत, ये हुसैन पे खत्म।